بابل کی سرزمین سے بنی اسرائیل کو نکالے جانے کا سبب بخت نصر کا خواب بنا۔ اس نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا، نجومیوں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا، خواب سے پیدا ہونے والی بے چینی اپنی سامنے رکھی اور کہا مجھے اس کی تعبیر بیان کرو۔ نجومی کہنے لگے پہلے وہ خواب تو بتاؤ۔ کہنے لگا میں تو وہ خواب بھول گیا ہوں، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومی نے کہا خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کا مقصد بیان کرو ورنہ تم سب کی گردنیں اڑا کے رکھ دوں گا۔ یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان تک بھی یہ بات پہنچی لیکن وہ اس وقت قید خانے میں تھے۔ یہ خبر پہنچی تو آپ نے داروغہ جیل سے کہا جو کہ آپ سے محبت بھی رکھتا تھا، کیا تم بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کر سکتے ہو؟ میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں۔ اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید قربت میسر ہو جائے اور مجھے اس سے نجات مل جائے۔ داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں سلطانی کی آگ میں تمہیں جلا کر بھسم نہ کر ڈالے۔ شاید تم جیل کی سختی سے تنگ آ کر اپنی رہائی کا راستہ نکالنا چاہتے ہو۔ اگرچہ میں سمجھتا بھی ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ ایک تم ہی شخص ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو، میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر بقدر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع بھی دے دیتا ہے۔ داروغہ نے جا کر بخت نصر کو یہ بات بتائی۔ اس نے آپ کو بلوا لیا۔ آپ اس کے پاس پہنچے مگر سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نکل جانے کا کہا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہ علم اسی شرط پر دیا ہے کہ اس کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے، نتیجن مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عافیت عنایت کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے۔ بخت نصر نے کہا میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا باوفا بندہ آج تک نہیں دیکھا اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میری خواب اس کی تعبیر بیان کرو۔ آپ نے فرمایا ہاں تم نے خواب میں ایک عظیم بت دیکھا جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں۔ اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانی چاندی کا اور نچلا تانبے کا تھا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے تھے۔ تم اس کی قامت اور پختگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھر باہم آپس میں یوں مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق اگر تمام دنیا کے جن و انس مل کر اسے جدا کرنا چاہیں تو جدا نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا اور پھیلتا جا رہا ہے تاکہ ساری زمین اس سے بھر گئی۔ اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمانی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا سچ کہتے ہو میں نے یہی خواب دیکھا تھا مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بت سے مراد مختلف زبانوں میں مختلف امتیں ہیں، سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو، چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ بنے گا، تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، لوہے سے مراد فارس ہے اور پتھر سے مراد وہ امتیں ہیں جن پر 2 عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری غربی شام میں۔ جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے دوسرے تمام ادیان و امم کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے۔ وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جاہل لوگ علم کی دولت سے تونگر ہو جائیں گے، ضعیفوں کو قوت، ناقصوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دی جائے گی۔ بخت نصر نے کہا جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے میرا زیادہ محسن کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہوں اور دینا چاہوں بھی تو نہیں دے سکتا۔